دیکھیے یہ مفتی صاحب صحیح بخاری کی توہین کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری تھی جس پر تم پھدکتے ہو زیادہ۔ مفتی صاحب اگر صحیح بخاری کو آپ کو نہیں ماننا ہے تو آپ بول دیجئے کہ ہم یہ کتاب کو نہیں مانتے، لیکن اگر کوئی انسان بار بار رٹ لگا رہا ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بخاری کی توہین کرنا شروع کر دیں۔ مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز، ایک منٹ ٹھہریے گا۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا۔ دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی میں یہی کہوں گا کہ مفتی صاحب اگر آپ کو مفسرین کو نہیں ماننا ہے تو آپ بول دیجئے کہ ہم نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی توہین کرنا شروع کر دیں، آپ کہنا شروع کر دیں کہ بھاڑ میں جائے مفسرین، نعوذ باللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم میرے بھائیو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں مفتی سمر عباس اور مفتی طارق مسعود کے بارے میں۔ تو میرے بھائیو ان مفتیوں میں اتنے بے لگام ہو چکے ہیں، تو میرے بھائیو آئے دن کوئی نہ کوئی قرآن کو لے کے، کوئی حدیث کو لے کے، اور جو ہے کوئی مفسرین کو لے کے، کوئی حدیث کی کتابوں کو لے کے مذاق اڑانے لگے اور ناجیبہ کلمات بکنے لگے۔ تو میرے بھائیو ان لوگوں کا جو ہے یہ رویہ اتنا خراب ہو چکا ہے، جو ہے کچھ نہ کچھ یہ جو ہے نیو چیز جو ہے توہین، جو ہے کبھی کوئی قرآن کی توہین کر رہا ہے، کبھی کوئی حدیث کو توہین کر رہا ہے، کبھی کوئی جو ہے مفسرین کی توہین کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو ان کا جو ہے ایسے ہی چلتے رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں مفتی سمر عباس کے بارے میں، جنہوں نے ابھی بھی ان کو ایک سوال کیا گیا جو ہم لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ تو میرے بھائیو انہوں نے ایک بدعت کا جو ہے رانگ ڈیفینیشن بتاتے ہوئے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ جو قرآن جو ہے وہ تو کتابی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آیا، تو اس پہ آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اور یہ بتاتے ہیں کہ جو صحیح بخاری جو ہے وہ کئی سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لکھا گیا۔ تو انہوں نے اس پہ یہ کہتے بولتے ہیں کہ اس پہ جو ہے صحیح بخاری کے اوپر آپ کا کیا فتویٰ ہے جس پہ آپ پھدکتے ہو، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیو اگر ہم لوگ صحیح بخاری مسلم کا رٹ لگاتے ہیں یا پھر بولتے ہیں کہ ہمیشہ کہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کو اگر نہ ماننا ہے تو آپ عزت سے بول دیجئے نہ مانا، ہم لوگ نہیں مانتے آپ کے فتوے کو، یا ہم اس کتاب کو نہیں مانتے۔ آپ کی تو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ بول دیں کہ یہ کتاب کو ہم نہیں مانتے، لہٰذا آپ جو ہے سکوت اختیار کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کتابوں کی توہین کرنا شروع کر دیں۔ تو میرے بھائیو اسی طرح امام احمد رضا خان کو کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے۔ میرے بھائیو ہم لوگ جو نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کی فتوے کو عزت کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کوئی زبان درازی نہیں کرتے، ہم لوگ جو ہے ان کے فتوے کو نہیں مانتے، ہم لوگ دوسرے فتوے کو ترجیح دیتے ہیں، لہٰذا ہم لوگ ان کے لیے کوئی ناجیبہ الفاظ نہیں بولتے۔ لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے سمر عباس ہو گئے، انہوں نے صحیح بخاری کو مانتے تو ہیں لیکن ماننے کے باوجود بھی جذباتی ہو کے جو ہے بولتے ہیں کہ پھدکتے ہو، یعنی ان کتابوں میں تم پھدکتے ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہم کو یہ فتنوں سے۔ تو میرے بھائیو ایسا جو ہے ناجیبہ الفاظ جو ہے وہ بول رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اب بات کرتے ہیں مفتی طارق مسعود کے بارے میں، جنہوں نے مفسرین کے بارے میں کچھ ایسا ہی ناجیبہ الفاظ زبان سے ادا کیے تھے۔ تو میرے بھائیو یہ بات کچھ دنوں پہلے کی ہے، جو مفتی طارق مسعود صاحب اور صدیق رضا صاحب کے اندر ایک علمی ڈیبیٹ تھا، مطلب کہ ایک علمی ڈسکشن تھا، جس پہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بالکل ہی جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، جو ہے اس الفاظ میں، مطلب کہ مفتی جو ہے وہ صدیق رضا جو ہے انہوں نے کچھ مفسرین کا کچھ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ الفاظ مفسرین کے بتائے کہ یہ جو ہے اس آیت کی تفسیر میں ان مفسرین کے یہ اقوال ہیں۔ تو میرے بھائیو اس کے مفتی صاحب جو ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، یعنی غصے میں آ کے جذباتی ہو کے بولے کہ بھاڑ میں جائے مفسرین، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیو میں بتاؤں گا کہ مفتی صاحب اگر آپ کو مفسرین کو نہیں ماننا ہے تو آپ بول دیجئے کہ ہم ان کی قول کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے مفسرین کے لیے ایسے ناجیبہ الفاظ بولیں گے کہ بھاڑ میں جائیں مفسرین۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ایسے جو ہے الفاظ جو ہے ہم لوگ مفسرین کے یا نیک لوگوں کے بارے میں ہم لوگ ادا کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلطی سے جذبات میں میرے زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بھائی اگر آپ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔